لا نبوة بعد نبوتي ولا رسالة بعد رسالتي ولا شريعة بعد شريعتي ولا معصوم بعد اسمتي ولا سنة بعد سنتي ولا أمة بعد أمتي. ازلی ابدی احدی صمدی فردی فریدی تیمومی لا اول له ولا آخر له. نشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له لا شریک له ولا نظیر له ولا مشیر له لا مثل له ولا مثال له لا والد له ولا ولد له. نشهد أن سيدنا وسندنا سيد ساداتنا سيد عباداتنا شفيعنا كريمنا محبوبنا محبوب ربنا طبيبنا طبيب قلوبنا طبيب عيوبنا طبيب أرواحنا طبيب أجسادنا مأوانا ملجانا قائدنا قدوتنا آلانا أولانا مولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم. قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. صدق اللہ العظیم. صدق دل کے ساتھ بآواز بلند بارگاہ رسالت میں درود پاک کا ہدیہ پیش فرمائیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. گناہ مٹتے ہیں، اجر و ثواب کھلتے ہیں. بھائی اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. آپ گناہ مٹتے ہیں، اجر و ثواب کھلتے ہیں، سرور و لطف کے جہلم چناب کھلتے ہیں. درود پڑھ کے میری ذات یوں نکھرتی ہے، زمین کی گود میں جیسے گلاب کھلتے ہیں. سارے عالم کی مٹی میں جلوہ فگن، جتنے ذرے ہیں اتنے درود آپ پر. سارے عالم کی مٹی میں جلوہ فگن، جتنے ذرے ہیں اتنے درود آپ پر. باغ کونین کے سارے اشجار کے جتنے پتے ہیں اتنے درود آپ پر. اور چشم انسان سے اشکوں کے ٹپکے ہوئے جتنے قطرے ہیں اتنے درود آپ پر. آسماں کے دو شالے میں ٹانکے ہوئے جتنے تارے ہیں اتنے درود آپ پر. اور ہر تحریر و تقریر انسان میں رب رحمان کے سارے قرآن میں، ہر تحریر و تقریر انسان میں رب رحمان کے سارے قرآن میں جس قدر حرف ہیں اور ہر حرف کے جتنے نقطے ہیں اتنے درود آپ پر. پتہ پتہ درود پڑتا ہے، ذرہ ذرہ درود پڑتا ہے. میرے آقا کی ذات پر صائم میرا اللہ درود پڑتا ہے. اب
اس عقیدت و محبت اور احترام کے ساتھ اب دوبارہ بآواز بلند درود پاک کی تلاوت پیش فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ابھی بھی بعض بندوں نے ابھی بھی درود نہیں پڑھا. کیا ناراض بیٹھے ہیں آپ؟ کس لیے؟ پروگرام سننے آئے ہیں بابا جی؟ پروگرام سننے آئے ہیں نا؟ ماشاءاللہ ایک دفعہ پھر بآواز بلند درود پاک کی تلاوت فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ایک دفعہ مسکرا کے کہہ دیں سبحان اللہ. اگر آپ کے چہرے کھلے کھلے اور مسکراتے ہوئے ہوں گے نا تو پھر ہم کچھ کہہ سکیں گے. مسکرا کے کہہ دیں ذرا. حمد باری تعالیٰ سے آغاز کر رہا ہوں کہ شروع او دناتوں میں گل کرنا چاہنا. شروع او دناتوں میں گل کرنا چاہنا تے مسئلے اے سارے میں حل کرنا چاہنا. بھائی مؤدبانہ گزارش ہے، اگر کوئی حضرات باہر تشریف فرما ہیں تو وہ پنڈال میں تشریف لے آئیں. انتہائی ادب و احترام کے ساتھ گزارش ہے. شروع او دناتوں میں گل کرنا چاہنا تے مسئلے اے سارے میں حل کرنا چاہنا. جو لا ریب پھلاں تے کلیاں دا رب، نبیاں رسولاں تے ولیاں دا رب، خلیل ذبیح تے موسیٰ کلیم، او سارے کریماں تو وڈا کریم. شروع او دناتوں میں گل کرنا چاہنا، مسئلے اے سارے میں حل کرنا چاہنا. جو لا ریب پھلاں تے کلیاں دا رب، نبیاں رسولاں تے ولیاں دا رب، خلیل ذبیح تے موسیٰ کلیم، او سارے کریماں تو وڈا کریم. پانی او دے ورگا بنا کوئی نہیں سکتا، ہوا او دے ورگی چلا کوئی نہیں سکتا. پانی او دے ورگا بنا کوئی نہیں سکتا، ہوا او دے ورگی چلا کوئی نہیں سکتا. او دی شان عقلاں تو بہتی ورائے، مثل جیندی کوئی نہیں او میرا خدا ہے. بیٹھے ہیں بھائی، مسکرا کے کہہ دیں ذرا سبحان اللہ. مہمان کا دل خوش ہوتا ہے، اور یہ ہمیں ہمارا اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ مہمان آئے تو اس کو خوش کر کے بھیجنا چاہیے. شروع ہو دے نہ دوں میں گل کرنا چاہنا تے مسئلے اے سارے میں حل کرنا چاہنا. جو لا ریب پھلاں تے کلیاں دا رب، نبیاں رسولاں تے ولیاں دا رب، خلیل ذبیح تے موسیٰ کلیم، او سارے کریماں تو وڈا کریم. پانی او دے ورگا بنا کوئی نہیں سکدا، ہوا او دے ورگی چلا کوئی نہیں سکدا. او دی شان عقلاں تو بہتی ورائے، مثل جیندی کوئی نہیں او میرا خدا. مولا مجھے عشق ہے تیری ذات سے، میری بات ہے تیری بات سے. مولا مجھے عشق ہے تیری ذات سے، میری بات ہے تیری بات سے. مجھے اپنے در سے نواز دے انعام کی سوغات سے. مولا تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو علیم ہے، تو حلیم ہے. تیری حمد لا حد منتہا، تیری ذات بالا صفات سے. مجھ مطیع کی ہے یہ آرزو، میرے تن کی ہے یہ جستجو، ہو جب بھی کوئی گفتگو کروں ابتدا تیری ذات. ماشاءاللہ. میں اس کی حمد کرتا ہوں. کون اس کی حمد کرنا چاہتا ہے؟ ہم سب اللہ کی حمد کرتے ہیں نا بھائی. ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں ذرا سبحان اللہ. میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در کا منگتا ہوں. میں اس کی حمد کرتا ہوں،
میں اس کے در کا منگتا ہوں کہ جس کے در پہ جا کر ہر اداسا ٹھہر جاتا ہے۔ اس سے آگے کوئی در نہیں ہے۔ کسی کا ہے وہاں پہ جا کے بریکیں لگ جاتی ہیں۔ میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در کا منگتا ہوں کہ جس کے در پہ جا کر ہر اداسا ٹھہر جاتا ہے، جو دکھ یاروں کی سنتا ہے، جو بچھڑوں کو ملاتا ہے، جو دکھ یاروں کی سنتا ہے، جو بچھڑوں کو ملاتا ہے، جو ہر منگتے کو دیتا ہے، جو ہر منگتے کا داتا ہے، جو ہر منگتے کو دیتا ہے، جو ہر منگتے کا داتا۔ یہ بات ہر بندے کو نہیں پہنچے گی۔ آج کل ہمارا رواج کچھ تبدیل ہو گیا ہے۔ ہم نے کبھی پیر کھنگ شاہ، کبھی کوئی فلانا پیر، کبھی کوئی فلانا پیر، اس لیے ہم ذلت کی آگ میں جل رہے ہیں۔ ہم نے اللہ کے دربار کو چھوڑ دیا ہے۔ شاعر اس شعر میں کیا کہہ رہا ہے؟ میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در کو منگتا ہوں کہ جس کے در پہ جا کر ہر اداسا ٹھہر جاتا ہے، جو دکھ یاروں کی سنتا ہے، جو بچھڑوں کو ملاتا ہے، جو ہر منگتے کو دیتا ہے، جو ہر منگتے کا داتا۔ مولانا میں جب کاسا اٹھاتا ہوں، میں جب کاسا اٹھاتا ہوں اسی کے در پہ جاتا ہوں۔ جو کاسا اٹھا کے در در جائے اس کو یہ جملہ نہیں بچے۔ میں جب کاسا اٹھاتا ہوں اسی کے در پہ جاتا ہوں۔ میں خلوت میں اٹھاؤں تب، جلوت میں اٹھاؤں تب، دن میں اٹھاؤں تب، رات میں اٹھاؤں تب، خوشی میں اٹھاؤں تب، غمی میں اٹھاؤں تب، پریشانی میں اٹھاؤں تب، خوشی میں اٹھاؤں تب۔ میں جب کاسا اٹھاتا ہوں اسی کے در پہ جاتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ خدا وہ ہے، الہ وہ ہے، احد وہ ہے، سمد وہ ہے، شراکت اس میں جو سمجھے ہے، مشرک نا بلد وہ۔ زندہ باد، زندہ باد۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، نعرہ تکبیر۔ بھائی سمر بھائی اعلان سماعت فرمائیں۔ سٹیج سے نعرہ لگے گا، مجمع سے کوئی نعرہ نہیں لگائے گا۔ معذرت کے ساتھ سب آپ سے معذرت، سٹیج سے نعرہ لگے۔ بھائی سمر صاحب آپ کہہ رہے تھے یہاں آگے گرم ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں یہاں آگے گرم ہوتے ہیں۔ آپ نے نعرہ لگائے تھے بھی جواب نہیں دیا۔ چلو اب میں لگاتا ہوں، دعا دوں۔ اللہ رات کا پہر ہے، مہمان آئے ہوئے ہیں، جو اونچی آواز سے سبحان اللہ کہے آج رات بستر پہ سوئے خواب میں حضور کا دیدار ہو جائے۔ بڑے لالچی ہو جاتے۔ میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در کا منگتا ہوں کہ جس کے در پہ جا کر ہر اداسا ٹھہر جاتا ہے، جو دکھ یاروں کی سنتا ہے، جو بچھڑوں کو ملاتا ہے، جو ہر منگتے کو دیتا ہے، جو ہر منگتے کا داتا ہے۔ میں جب کاسا اٹھاتا ہوں اسی کے در پہ جاتا ہوں، کیونکہ خدا وہ ہے، الہ وہ ہے، احد وہ ہے، سمد وہ ہے، شراکت اس میں جو سمجھے ہے، مشرک نا بلد وہ ہے۔ مولانا میرے اس جملے میری اس آج کی بزم کا سب سے وزنی جملہ میں آپ کو دینے لگا۔ شراکت اس میں جو سمجھے ہے، مشرک نا بلد وہ ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اللہ نے میرے نبی کی ولادت کو مشہور کیا۔ توجہ رکھیے گا، مولانا میں آپ کی موجودگی میں جملہ دینے لگا ہوں۔ اللہ نے میرے محبوب کی ولادت کو مشہور کیا۔ تو جو ہے قربان جاؤں اس کی حکمتوں پہ۔ اللہ تو نے اپنے نبی کی ولادت کو مشہور کر دیا۔ دوسرے لفظوں میں کہتا ہوں،
اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب پیدا ہوئے ہیں. کیا ہوئے ہیں؟ پیدا ہوئے ہیں. ابھی بھی بعضوں کو یہ جملہ سمجھ نہیں آیا. اللہ نے میرے محبوب کی ولادت کو مشہور کیا بألفاظ دیگر. اللہ نے میرے محبوب کی ولادت کو مشہور کیا. مولانا میں آپ کو یہ جملہ سنانے کے لیے بیٹھا ہوں، آپ بات کر لیں اجازت ہے. میرے نبی کی ولادت مشہور ہوئی. اللہ تو نے میرے نبی کی ولادت کو مشہور کیوں کیا؟ اللہ فرماتے ہیں دنیا کو پتہ چل جائے کہ یہ کسی میں سے پیدا ہوا ہے. ولادت مشہور ہوئی اس لیے کہ یہ بتایا کہ یہ کسی سے پیدا ہوا ہے. نبی کی اولاد مشہور کروائی اس لیے کہ کوئی اس سے بھی پیدا. ولادت مشہور ہوئی اس لیے کہ حضور کسی سے پیدا ہوئے. اولاد مشہور کروائی اس لیے کہ حضور سے بھی کوئی پیدا ہوا ہے. لیکن قربان اللہ نے میرے نبی کی ولادت کو مشہور کیا اس لیے کہ نبی کسی سے پیدا ہوا ہے. اولاد مشہور کی اس لیے کہ نبی سے کوئی پیدا ہوا ہے. لیکن جب اللہ کی باری آئی اللہ نے کہا لم یلد ولم یولد، نہ میں کسی سے پیدا ہوا ہوں نہ کوئی مجھ سے پیدا. آپ نے پھر میرا جملہ ضائع کر. اللہ کہتے ہیں نہ میں کسی سے پیدا ہوا نہ کوئی مجھ سے پیدا ہوا. عقیدے کی بات کی ہے. میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در کا منگتا ہوں کہ جس کے در پہ جا کر ہر اداسا ٹھہر جاتا ہے. مولانا میں اور آپ اللہ کی حمد کا حق ادا نہیں کر سکتے کیونکہ میں نے اور آپ نے اللہ کی حمد کا حق ادا نہیں کیا. لیکن میں نے اللہ کی حمد کا حق ادا ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہ جب اللہ کے پیغمبر نے اللہ کی حمد کی ہے عالم ارواح میں اللہ کے پیغمبر نے کہا قالوا بلا تو ہمارا رب ہے، تو نبیوں کی زبان سے سن کے ہر پیغمبر نے کہا تو ہمارا رب ہے. اس کا مطلب تو یہ ہوا نا اگر موسیٰ کہے میرا رب اللہ ہے یہ موسیٰ کا کمال نہیں، موسیٰ کی زبان پر فیضان مصطفیٰ کا بولتا ہے. اگر عیسیٰ کہے میرا رب اللہ ہے یہ عیسیٰ کا کمال نہیں، عیسیٰ کی زبان پر فیضان مصطفیٰ کا بولتا ہے. اگر یحییٰ کہے میرا رب اللہ ہے یہ یحییٰ کا کمال نہیں، یحییٰ کی زبان پر فیضان میرے مصطفیٰ کا بولتا ہے. اللہ کے پیغمبر نے اللہ کی حمد کا حق ادا کر دیا کہ جب اللہ کے پیغمبر اس دھرتی پہ جلوہ فگن ہوئے آپ نے آتے ہی اپنا سر سجدے میں رکھا، جبین نیاز کے تقدس کو اللہ کے دربار میں جھکا دیا. امام بدر عالم میرٹھی لکھتے ہیں اللہ کے پیغمبر جب اس دھرتی پہ آئے آپ کی زبان سے 3 کلمات جاری ہوئے اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ حمدا کثیرا سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا. یہ آپ کی توجہ نہیں ہے اس لیے میرا گلا بیٹھا ہے ورنہ کبھی نہیں بیٹھا. کیا کہتے ہیں اللہ کی عالمی ارواح میں محبوب نے اللہ کی حمد کی ہے. میں اور آپ اللہ کی حمد کا حق ادا نہیں کر سکتے لیکن عالم ارواح میں محبوب نے اللہ کی حمد کی ہے. جب کہا قالوا بلا تو ہمارا رب ہے تو نبی کی زبان سے سن کے ہر پیغمبر نے کہا تو ہمارا رب ہے. اس کا مطلب تو یہ ہوا اگر موسیٰ کہے میرا رب اللہ ہے یہ موسیٰ کا کمال نہیں، موسیٰ کی زبان پر فیضان مصطفیٰ کا بولتا ہے. اگر عیسیٰ کہے میرا رب اللہ ہے یہ عیسیٰ کا کمال نہیں، عیسیٰ کی زبان پر فیضان مصطفیٰ کا بولتا ہے. اگر یحییٰ کہے میرا رب اللہ ہے یہ یحییٰ کا کمال نہیں، یحییٰ کی زبان پر فیضان مصطفیٰ کا بولتا ہے.
ہے وہ اللہ نے پیغمبر نے اللہ کی حمد کر کے ہمیں یہ سبق دے دیا. وہ اجالوں کو نور دیتا ہے, وہ اجالوں کو نور دیتا ہے. نہیں مجھے یوں کہنے دینا, نبیوں کو نبوت اللہ دیتا ہے, ولیوں کو ولایت اللہ دیتا ہے, شہیدوں کو شہادت اللہ دیتا ہے. وہ اجالوں کو نور دیتا ہے, ذکر اس کا ضرور دیتا ہے. اس سے مانگو تو کھل کے مانگا کرو, وہ خدا ہے ضرور دیتا. آئیے احباب, انہی الفاظ کے ساتھ اپنے آج کے اس ایوان کے پہلے مہمان کو دعوت دینے جا رہا ہوں. ثنا خان مصطفیٰ, مداح صحابہ و اہل بیت, محترم جناب بھائی آصف شہزاد صاحب